اور جس کے اوپر کچھ عرصے سے بہت محنت ہوئی ہے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری مدد اللہ علیہ کی زیر نگرانی ایک پوری ریسرچ ٹیم اور شعبہ کورسز کی ایک پوری ٹیم، جنہوں نے انتہائی جانفشانی کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالا کہ ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، بالعموم اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص ہمارا پاکستانی معاشرہ، ہم اس وقت زوال ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم جس شعبے کو بھی لیں تو اس شعبے میں ہمارے ہاں اتنا زوال آ چکا ہے، اور ہماری اخلاقی اقدار اتنی گر چکی ہیں، اور ہماری وہ جو اخلاقی اور انسانی کردار ہے، اور جو ہمارا ایک پیشوا کا ایک میراث تھی، اور اس میراث سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ اور آج دوستان محترم، اگر ہم بغور جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، جو اس وقت سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، وہ اگر آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں، اگر اس منظر نامے کو سامنے لے کے آئیں کہ جو ہمارا بچپن تھا، اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہماری فیملی کا رہن سہن تھا، جو لوگوں کے اطوار اخلاق اور باہمی گفت و شنید تھی، آج اس میں کتنی چینجنگ آ چکی ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس عظیم قائد کو، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری، کہ ان کی 40 سال کے پہلے کے خطابات آج بھی اگر ہم سنیں تو یقین جانیے کہ آج کے دور کی انہوں نے نشاندہی پہلے سے کر لی تھی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اگر ہم نے اپنی نسلوں کے بارے میں فکر نہ کی اور ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو وہ وقت آئے گا کہ جب ہم آنے والی نسلوں کے حوالے سے اتنے فکر مند ہو جائیں گے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا تحفظ کیسے ہوگا۔ یہ بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا معاملہ تھا، جس کے اوپر سر جوڑ کر تحریک منہاج القرآن نے اس فریضے کو اپنے ذمہ لیا کہ یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو قرآنی دعوت ہے، دوستان محترم، یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر، ہر کلمہ گو مسلمان کے اوپر انفرادی طور پر بھی فرض ہے۔ جس طرح یہ اہل علم شخصیات بیٹھی ہیں یہاں پہ، جس طرح آپ کی یہ پنجگانہ 5 وقت کی نماز اور ارکان ایمان جو 5 فرائض ہیں عمر پر، وہ جس طرح فرض ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم کسی صورت بھی اس چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم نیکی کی راہ پر خود بھی چلیں، اور اپنے گھر کو بھی نیکی کے ماحول میں ڈھالیں، اور پورے معاشرے کے لیے بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ یہ دوستان محترم ایک وہ فکر ہے جو فکر لے کر تحریک منہج القرآن آج کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر، گاؤں گاؤں، ہم اسی کوشش میں ہیں کہ ہمارا یہ ایک عمل، یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کہ ہم ایک ایسی شاہراہ کے اوپر اپنی زندگیوں کو ڈالیں کہ جس میں ہماری بھی بچت ہو جائے اور آنے والی نسلوں کی بھی بچت ہو جائے۔ یہ وہ فکر ہے دوستان محترم، قطع نظر اس کے کہ کس کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، سیاسی وابستگی کس جماعت کے ساتھ ہے، ہم ان تمام چیزوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے یہ جو پروجیکٹ ہے مراکز علم کا، یہ فقط اور فقط امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ قرآنی فریضہ ہے، جس کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے ہم ہر کلمہ گو مسلمان کے دروازے پر انشاءاللہ تعالی دستک دیں گے کہ وہ اس ہمارے مرکز علم کا حصہ بنے، اور خود بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی اس چیز سے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے ہم بچائیں کہ جو ایک قرآن پاک کے اندر جو بے شمار مقامات کے اوپر جس کی وعید کی گئی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ مراکز علم کا جو نصاب ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح محترم الطاف عباسی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ایک آپ کا پورے سال کا کورس ہوگا۔ ایک تو ہم نے آج عہد اور نیت اور ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے 1 سال تک مسلسل اس کام کے لیے اپنے آپ کو 2 گھنٹوں کے لیے ہفتے میں وقف کرنا ہے۔ ہفتے میں آپ سے صرف ہم 2 گھنٹے مانگ رہے ہیں۔ 2 گھنٹوں کی ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ جہاں پہ دیگر امور کے لیے ہم اپنے اوقات میں سے وقت نکالتے ہیں، وہاں آپ اس قرآنی فریضے کو سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فقط اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اپنے 2 گھنٹے ہفتے کے لیے نکالیں۔ 2 گھنٹے اس کلاس کو آپ نے ریگولر جاری رکھنا ہے۔ 2 گھنٹے کی انشاءاللہ تعالی یہ جو محنت ہے، آپ کو ہم بڑے کسی دعوے کی بات نہیں کرتے، مگر 5-6 ماہ یا 5-6 ماہ کی جو کلاسز ہوں گی، 1 ماہ میں 4 کلاسز ہوں گی، ہفتے میں 1 کلاس ہوگی، ایک سمسٹر کے ٹوٹل 16 لیکچرز ہیں، 4 ماہ میں ٹوٹل ہم نے 16 لیکچر یہاں سے ڈیلیور کرنے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری 2 بکس ابھی مزید آئیں گی، 2 ہماری اسی سمسٹر کی 2 بکس ابھی اور آئیں گی، تو ہمارا 1 سال کا یہ نصاب مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی میں سب سے پہلے تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ مری کی طرف سے محترم الطاف عباسی صاحب کی طرف سے
خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں محترم عقلداد عباسی صاحب، آسم صاحب اور قمر الحق عباسی صاحب بیماری کے باوجود، اور ہماری یہ پوری ٹیم ہے، عابد صاحب ہیں، مقصود صاحب ہیں، جتنے احباب دوست اس ٹیم کا ہمارا حصہ ہے منہاج القرآن کی، ان کو میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے ایک بہت اچھی شروعات کا آغاز کیا ہے، کہ جس میں ہماری الحمدللہ آج مرکز علم کی باقاعدہ یہاں سے کلاس کا آغاز ہوگا. اس میں ٹوٹل ہماری اس بک میں 10 موضوعات ہیں. کتنے موضوعات ہیں؟ 10 موضوعات ہیں. 10 میں سے ہم پہلے سیمسٹر میں 6 موضوعات کو پڑھیں گے. 10 میں سے 6 موضوعات کو پڑھیں گے. اس نصاب کو ترتیب دینے میں ہر اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے معاشرتی مسائل کیا ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کیا معاملات ہیں، ہمارے گھر کے اندر کیا مسائل ہیں، اور ہمیں کن چیزوں میں قرآن و حدیث مبارکہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. بہت سارے معاملات میں دوستان محترم ہم مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دین کو پس پش ڈال کر ہم مسلطوں کا شکار ہو کر ہم سے کچھ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں جو بعد ازاں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نصاب کے ذریعے آپ کو وہ بنیادی رہنمائی ملے گی. اس میں سب سے پہلے تجوید و قرات کا سبجیکٹ ہے، جس میں ہم نے قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی، اور قرآن پاک کو اس انداز میں تلاوت کرنا، اور اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کروائی جائے گی کہ جس سے آپ اپنے اندر خود فیل کریں کہ یہ جو میں قرآن پاک تلاوت کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک دراصل میں قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں، قرآن پاک مجھ سے باتیں کر رہا ہے. دوستان محترم جب ہم اس مقام کے اوپر پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کو قدم قدم پر رہنمائی میسر ہوگی قرآن پاک کی طرف. اسی طرح اس میں تجوید کے علاوہ ترجمہ و تفاسیر میں اس سبجیکٹ کو لیا گیا ہے کہ جس میں ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ان منتخب قرآن پاک کی آیات کو لیا گیا ہے. اس میں ترجمہ ہوگا اور مختصر سی تفسیر ہوگی جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلقہ. اسی طرح اس میں احادیث مبارکہ کا وہ چیپٹر لیا گیا، وہ احادیث مبارکہ لی گئی ہیں جو ہماری روزمرہ معاشرتی زندگی میں ہمارے لیے ضرورت ہے.